دنیا داری کی ہر شے اس کے گھر میں سجی رہے یا اس کے گھر میں دین کم اور دنیا زیادہ نظر آئے، جچتا نہیں، جچتا نہیں۔ فرمایا نقش نگار کرے جیوں کرتی عورت منہ دی ہو، کہ جو دنیا ہے نا، دنیا دار جو لوگ ہیں جن کے صرف دنیا میں دل لگے ہوئے ہیں، تو وہ تو اس طرح اپنے دنیا کی چیزوں کی کیئر کرتے ہیں، گھر، گاڑیاں، بنگلے، یہ وہ سب کچھ اس طرح زیادہ کیئر کرتے ہیں جیسے عورتیں اپنے فیس کی کیئر کرتی ہیں، اپنے فیس کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت ذات کو بڑا سینسیٹیو فرمایا ہے اور بنایا ہے۔ یہ عورت کہا کہ اور اس کی کوالٹی ہے، مگر یہ صرف عورت ہی کی کوالٹی ہے، مرد کے دل میں دنیا کی چیزوں کی اس طرح کی محبت نہیں جچتی۔ فرمایا بجلی وانگ کرے لشکارے، کی دنیا کی گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، یہ جتنے بھی عہدے ہیں، یہ لشکتے ہوئے نظر آتے ہیں، دور سے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ بجلی وانگ کرے لشکارے، سردے تو جھوندی ہو، کہ جس طرح بارش میں بجلی جب کڑکتی ہے اور پڑتی ہے نا، تو اندھیرے میں بجلی چمک کر زمین پر جب گرتی ہے یا کہیں جاتی ہے، سر کے اوپر سے جلدی سے گزر جاتی ہے۔ تو اگر کوئی نقش تصویر بنانے والا یا مووی بنانے والا جب اس کی مووی بناتا ہے نا، تو وہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنی جلدی سے انسان کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے کہ آپ اسے پکڑنا بھی چاہو تو پکڑ نہیں سکتے۔ یہی حقیقت دنیا کی خوبصورتی کی ہے، اور یہی حقیقت اس کے پکڑنے کی ہے کہ دنیا کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آتی۔ ایک مثال یہاں دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ دی سل وانگوں ویندیاں راہ کو ہیندی ہو، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جا رہے تھے، راستے میں ہی منافقین نے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا تو اور کمرے میں لے گئے، تو پکڑ کر لے کے جانے والا ایک ہی بندہ تھا، 8 بندے پیچھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمال یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل امین کو بھیج کر اوپر آسمانوں پر بلا لیا، اور اسی بندے کو ناف سے اوپر کی جو تصویر تھی نا، وہ حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی، اسی وقت اللہ نے بنا دی۔ یہ کیسے جنس بنتی ہے، کیسے کسی کی شکل دوسرے میں بدل جاتی ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ آپ ٹرانسجینڈر کو سمجھ لیں، لوگ آج آپریشن کر کے ڈاکٹرز کے ذریعے، ایون آپ کے اسلام آباد پاکستان میں بھی ایک انسان کا نقشہ بدلنا ہو تو آپ بدل سکتے ہیں۔ ایون اس کے ناک کو موٹا کرنا ہے، پتلا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، اس کے بیچ میں وہ جو زیگ زیگ ہے اسے ٹھیک کرنا ہے، ہونٹ موٹے کرنے ہیں، چہرہ پھیلانا ہے، چہرہ سکیڑنا ہے، سب کچھ جو نا وہ ممکن ہے، اور پلاسٹک سرجری کے تھرو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، انسان اپنی شکلیں بدلے ہوئے ہیں۔ تو اگر انسان یہ کر سکتا ہے تو انسان کو پیدا کرنے والے خالق کے لیے یہ بات تو مشکل ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ بنا دیا، جب ایسی شکل بنائی تو انہوں نے اسے ہی لٹکا دیا، اسے ہی ذبح کر دیا۔ تو وہ یہ سمجھے کہ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیے گئے، تو سولی پر انہوں نے اسے چڑھا دیا۔ اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ بیان کروں گا، مگر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ دی سے لوانگوں ویندیاں راہ کو ہندی ہو، جو یہ دنیا ہے نا، دنیا کے جو لوگ ہیں، یہ راستے چلتے ہوئے بھی کسی کو ذبح کر دیں تو یہ ان کے لیے ناممکن نہیں ہے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، بے گناہ لوگوں پر ظلم ہو جاتا ہے، اور قاتل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے یا کون نہیں۔ اس لیے قدم قدم پر شر سے بچ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شب برات کے فضائل، برکات اور عبادات از قرآن و حدیث۔ سورۃ الدخان ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حامیم، سبحان اللہ۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور یہ متشابہات میں سے ایک متشابہ بھی ہے، جس کا اصلی ترجمہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ بے شک۔ پر صاحب عشق مفسرین کرام نے اپنے عشق کا جو ترجمہ کیا وہ بھی بجا ہے، ناجائز نہیں ہے، نہ ہی کوئی حد سے بڑھنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا حامیم
جو یہ اس طرح لکھا جاتا ہے نا، اس سے مراد اللہ نے اپنے محبوب کی زلفوں کے گھنگریالے پن کی قسم ارشاد فرمائی، سبحان اللہ، کنڈلاں والی زلفاں والا محبوب، سبحان اللہ، مجھے تیری زلفوں کی قسم، حامیم دے کنڈلاں والا۔ تو یہ وہ ہے، حامیم جب آئے تو اس سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں ہیں جو گھنگریالی تھی۔ سبحان اللہ، والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی، کون سی؟ قرآن پاک، روشن کتاب کی قسم ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے آیت نمبر 3 میں فرمایا بے شک ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انا کنا منذرین، بے شک ہم اس سے ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فرق ہے حکیم کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اور معاملات جو ہیں ان کے اندر فرق کیا گیا ہے۔ امرا من عندنا، اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا امر ہے، امر ہے ہماری طرف سے، اور جس رات میں اتارا گیا یہ رات بھی امر ہے ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم نے ہی اس کو بھیجا ہے، یعنی ہم ہی اسے نازل کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا یہ قرآن اور یہ رات رحمتم من ربک، سبحان اللہ، رحمت ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ بے شک، سبحان اللہ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ سورہ دخان کی 5 آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی عظمت بھی بیان فرما دی اور شب برات کی فضیلت بھی بیان فرما دی۔ جس رات میں قرآن اترا ہے وہ رات برکت والی ہے، سبحان اللہ، وہ رات فضیلت والی ہے، وہ رات عظمت والی ہے۔ جیسا کہ دوسری دفعہ جب نزول قرآن ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ عظمت والی فرمایا۔ بے شک، سبحان لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ، سبحان اللہ، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر بھی نہیں، خیر بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ تو جس رات میں قرآن آسمانی دنیا پر اترا عرش الہی سے، تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور جس رات یہی قرآن عرش الہی سے لوح محفوظ پر اترا تو اس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رات شب برات ہے۔ نزول قرآن 3 بار ہوا ہے، سب سے پہلے عرش الہی سے لوح محفوظ پر، پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ لوح محفوظ اور آسمان دنیا کا بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 3000 سال کا فاصلہ ہے، سبحان اللہ، اتنا زیادہ فاصلہ ہے۔ اس لیے یہ اترنا نارمل نہیں تھا، اسپیشل تھا۔ اور پھر 23 سال میں تیسری بار قرآن پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس پر مختلف مقامات پر اترتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے اس سورۃ دخان کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یہ کتاب مبین ہے اور ہم نے اس کو برکت والی رات یعنی شب برات میں نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، تو شب برات کی فضیلت قرآن کی ڈائریکٹ آیت سے ہمیں پتہ چل گئی۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے تو پھر اس کی عظمت میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی ہم احادیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حدیث کی کتاب ہے المعجم الکبیر، حدیث نمبر ہے 593۔ حدیث کے الفاظ سناتا ہوں۔ حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یطلع علی عبادہ، بے شک اللہ تعالی نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، خاص تجلی فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ کب؟ اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے۔ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی درمیانی رات، یعنی 15 شعبان المعظم کی رات، یہ 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے جو سن 2023 میں ابھی اسی مہینے میں 7 اور 8 مارچ کی درمیانی رات بن رہی ہے۔
منگل اور بدھ کا دن ہوگا، منگل اور بدھ کے درمیانی رات. تو اس رات میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ رات ایمان والوں کے لیے بخشش کی رات ہے. وہ لوگ جو اسے ہلکا لیتے ہیں، وہ لوگ جو اس کے بارے میں بے گوئیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو طرح طرح کی زگ زیگ والی باتیں کرتے ہیں، ان کے سامنے میرے آقا کا فرمان ہے اور حدیث کی معتبر کتاب ہے المعجم الکبیر، اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس رات میں مومن بخشے جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے؟ وہ آگے چل کے بیان ہوتا ہے. تو اگر ایک جملے میں بتانا چاہوں تو جو مومن اس میں بخشش مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ انہیں بخش دیتا ہے. وَيُمْلِلْ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں کافروں کو وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف. اس رات میں کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے. وَيَدَعُ أَهْلَ الْعِقْدِ بِعِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ، اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، چھوڑنے سے مراد ان کی رسی دراز کر دیتا ہے ان لوگوں کی جو دلوں میں کینہ اور عداوت رکھتے ہیں دشمنی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑے رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے عداوت نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ رسی دراز اس لیے کرتا ہے کہ دلوں سے عداوت نکل جائے اور دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، دلوں میں پیار آ جائے. اور اللہ تعالیٰ کی چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اس عداوت کو زیادہ کرتے چلے جائیں. اس کا مطلب بالکل ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس عداوت کو مزید پھیلاتے چلے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع اور دیتا ہے، اور وہ موقع ملنے کی رات شب برات ہے. سبحان اللہ. اگلی حدیث، دوسری حدیث ہے، یہ صحاح ستہ کی معتبر کتاب ہے، سنن ابن ماجہ حدیث کی کتاب، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1390. حدیث نمبر بھی یاد رکھیے گا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، بے شک اللہ رب العالمین شب برات میں، یعنی شعبان کی درمیانی رات میں، شب برات میں اب تجلی فرماتا ہے اپنے بندوں پر. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو، ایمان والوں میں سے تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے. إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، مگر جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو یا پھر جو دلوں کے اندر بدنیتی رکھ کے چغل خوری کرتا ہو، وہ نہیں بخشا جاتا. مشرک اور چغل خور نہیں بخشا جاتا. بطور مثال ہمارے ہاں نا آج کل چغل خوروں کی چاندی ہے، چغل خوروں کی چاندی ہے، بلکہ سونا لگا ہوا ہے ان کا. جتنے بھی بزنس مین ہیں، ایلیٹ کلاس آفیسرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، منسٹرز ہیں، بڑے عہدوں پر لوگ ہیں، یہ جس کو بھی اللہ نے بڑا بنا دیا ہے. یہ جو بڑے ہیں نا، ان بڑوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیفٹ رائٹ مشیر ہوتے ہیں، مشورہ دینے والے. وہ مشیر دراصل چغل خور ہوتے ہیں. اگلی بات بھی بتا دوں، یہ جو ٹی وی اینکرز ہیں یا پھر یہ جو کالم نگار ہیں یا پھر ٹی وی چینلز کے تجزیہ نگار ہیں، یہ چغل خور ہوتے ہیں. اکثر یہ چغل خور ہوتے ہیں کہ ایک بندے سے، ایک آفیسر سے، ایک منسٹر سے بات لی، دوسرے کو جا کر بتا دی. اس سے بھی پیسے لیے، اس سے بھی پیسے لیے. لی اس لیے کہ میں آپ کی حمایت کروں گا، میں اس پر کالم لکھوں گا، میں اس کو ٹی وی پہ بیان کروں گا، میں اس کے یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور دوسری طرف جا کر بھی وہ بات بتا دی. یہ وعدہ لے کر کہ بالکل کسی کو نہیں بتانی. ان میں ویڈیوز بھی ہیں، ان میں تصویریں بھی ہیں، ان میں ملکی راز بھی ہیں، ان میں سیاسی راز بھی ہیں، ان میں پرسنل راز بھی ہیں، اور یہ چغل خوری ہے. اور اس وجہ سے آج
کے دن میں، آج کے یہ 2023 ہم 23 دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، مگر 2023 میں کوئی بھی نامور بندہ ہو اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ذلیل نہ ہوا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی وجہ سے میں نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں، مشہور ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا مشہور ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا عزت کے ساتھ زندگی میں کامیاب اور خوش ہونا ضروری ہے بس۔ وگرنہ جتنے بھی زیادہ مشہور لوگ ہیں انہیں ذلت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور یہ کتنا نقصان دہ ہے یہ لوگ، اس سے آپ اندازہ کر لیں آقا علیہ السلام کے فرمان سے۔ آقا علیہ السلام نے شب برات میں ہر ایک کے لیے، ایمان والوں میں ہر ایک کے لیے بخشش کی نوید سنائی ہے، پر چند لوگ ہیں جو بخشے نہیں جائیں گے، ان میں 2 لوگ وہ ہیں، ایک مشرک ایک چغل خور، اور تیسرا دلوں میں بغض رکھنے والا۔ اکثر عورتیں دلوں میں بغض رکھتی ہیں، اکثر عورتیں دلوں میں عداوتیں رکھتی ہیں اور پھر بدلے لیتی ہیں، کبھی نند بھابھی سے، بھابھی نند سے، دیورانی جٹھانی سے، جٹھانی دیورانی سے، وغیرہ وغیرہ، ساس بہو سے، بہو ساس سے۔ بس انہی چپکلشوں اور انہی بغض و عداوت اور کینہ پروری کا شکار ہے ہمارے معاشرے کا مرد، اور انہی ڈرامہ بازیوں، لڑائیوں، جھگڑوں اور سیاستوں کا شکار ہو کر مر جاتا ہے ہمارے معاشرے کا مرد۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، مرد سے وہ شوہر بھی ہوتا ہے، باپ بھی پستا ہے، بھائی بھی پستا ہے، بیٹا بھی پستا ہے، اور آپ اپنے خاندان میں ضرور نظر دوڑا لیں، جس کا جو بھی خاندان ہے، جہاں جہاں جو بھی تماشے لگے ہوئے ہیں وہ کون لگاتا ہے، اور ان تماشوں کا شکار کون کون ہوتا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے وہ ہوگا جو میں ابھی بتا رہا ہوں، عورتیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کے لیے بھی واضح طور پر فرمایا ہے کہ اپنے دلوں میں بغض مت پالو، ایک دوسرے پر الزام تراشی مت کرو، سازشیں مت کرو، اور شوہروں، باپوں، بیٹوں، بھائیوں کا جینا حرام مت کرو، ان کی خوشیوں کو آگ مت لگاؤ، ہر وقت کی پالیٹکس مت کرو، باز آ جاؤ اس سے، اور جو نہیں آتی شب برات میں بھی وہ بھول جائے کہ اسے بخشش ملے گی۔ ہاں، سارا سال آپ آگ لگاؤ خاندانوں میں، اور شب برات میں مصلی بچھا کر بیٹھ جاؤ اور تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤ کہ آج رات میں بخشی جاؤں گی، یہ تمہاری بھول ہے۔ اس لیے عورتوں کو بھی جاگ جانے کی، توبہ کر لینے کی، آئندہ اس بہت بڑے جرم سے باز آ جانے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ السلام نے شرک کے ساتھ کینہ پروری اور بغض اور چغل خوری کو برابر کر کے، ایکول کر کے بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں اسے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور بہت سارے مرد بھی آج کل چغل خور ہیں، بہت سارے مرد بھی، وہ مرد جو زنانے بن جاتے ہیں زیادہ عورتوں کی زیادہ کمپنی ملنے کی وجہ سے، یا عورتوں کے زیادہ باس ہونے کی وجہ سے، یا بہت سارے خاندانوں کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں خاندان میں، وہ اکلوتا ہے، ایسے مردوں میں بھی زنانہ پن ہوتا ہے۔ تو مردوں کو مرد بن کر جینے کا حکم ہے، مردوں کو چغل خوری نہیں جچتی، مردوں کو دلوں میں بغض رکھنا اور ہر وقت سازشیں کرتے رہنا یہ مرد کی شان کے خلاف ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ کامل مرد نہیں ہے، فیمیل ہے وہ، کیونکہ وہ عورت بھی نہیں ہے۔ جو جب مردوں والے کام نہیں کرے گا تو وہ بیچ کا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، اور ایسے مردوں کو شرم کرنی چاہیے، اور اس طرح کے غلط اقدامات جو ہیں ان سے باز رہنا چاہیے۔ اتنے کھلے لفظوں میں اور کون بیان کرے گا، ہم تو بتا رہے ہیں، باز آ جاؤ ان حرکتوں سے۔ اگر شب برات میں مغفرت چاہیے تو، نہیں تو اللہ کو آپ کی صرف ایک رات کی عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کی ساری زندگی کے اندر جو وہ اعمال جن کی وجہ سے آپ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ایک انسان اپنی ذات میں گناہگار ہے، اس رات ہر صورت بخشا جائے گا، معافی ایک بار مانگ لے،
اور جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے جب تک اس سے باز نہیں آتا اور اس سے معافی نہیں مانگتا، پکی توبہ نہیں کرتا یا کرتی، اس رات اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگلی بات آقا، اسی لیے میں حدیث کی کتاب کا نام اور حدیث نمبر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو شک نہ رہ جائے۔ کبھی بھی آپ انٹرنیشنل حدیث نمبر اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا کی کسی کتب خانے کی، آپ کو انشاءاللہ یہ حدیث مل جائے گی اور پڑھ کے دیکھنا۔ تو آج ہی ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ اللہ رب العالمین سے بخشش ملے۔ اور اگلی بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ جن کو مزید بخشش نہیں ملتی اس رات، وہ کون ہیں؟ ان کی پوری تفصیل حدیث کی مختلف 5 حدیثیں، ان میں آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آئیے میں آپ کو سیکنڈ لاسٹ حدیث سناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر ہے، حدیث کا کتاب کا نام ہے شعب الایمان۔ کیا نام ہے؟ شعب الایمان۔ اس کی جلد نمبر 23 اور حدیث نمبر ہے 3837۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک، اللہ شب برات میں مشرک کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا، ولا الی مشاحن، اور دلوں میں بغض رکھ کر جینے والے کے ساتھ کی طرف بھی اللہ نظر کرم نہیں فرماتا، ولا الی قاطع رحم، اور رشتوں کو کاٹ ڈالنے والا، رشتوں کو جلدی ختم کرنے والا اور رشتوں سے جان چھڑانے والا، بائے فور اور لاک کرنے والا، اور اس طرح کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے رشتوں کو کاٹتے ہیں، جلدی طلاق دینے والا، اور باپ بیٹے کے ساتھ، چچا تایا کے ساتھ رشتہ داری میں فساد ڈالنے والا، اس رات بھی نہیں بخشا جاتا۔ اگر فرمایا ولا الی مسبل، تکبر سے کپڑے لٹکانے والا، تہبند ہو یا آپ کے کندھے پر کپڑا ہو یا پھر آپ کے گلے میں کپڑا ہو، جو تہبند کا کپڑا لٹکاتے ہیں وہ بڑے بڑے چودھری لٹکاتے ہیں اور سیاستدان، اور یہ جو ایک کندھے پر کپڑا اور چادر لٹکی ہوئی ہوتی ہے یہ لٹکاتے ہیں وڈیرے، رئیس اور امیر زادے، اور گلوں میں کپڑا تکبر سے جو لٹکاتے ہیں وہ مذہبی لوگ لٹکاتے ہیں، پیر، قاری، نعت خوان، علماء یہ بھی لٹکاتے ہیں کہ ہم سٹیج پر ہیں، یہ چادر لٹکی ہوئی، نقیبان محافل خوبصورت لگتی ہے، اور اس خوبصورت لگنے پر بھی وہ تکبر کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے ذریعے کپڑا لٹکانا جرم نہیں، کپڑے کو گلے میں ڈالنا جرم نہیں، کپڑے کو کندھے میں خوبصورتی کے لیے ڈالنا جرم نہیں، یہ خوبصورتی ہے تبھی تو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ حسن ہے تبھی تو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ پتہ چلا کہ کپڑا کندھے پر لٹکانا اللہ کو ناپسند نہیں، پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ کپڑا گلے میں لٹکانا خوبصورت، جیسے کہ سبز چادریں ہیں، دیگر چادریں ہیں، وہ لٹکانا اللہ کو اور اس کے نبی کو پسند ہے، پر اگر چونکہ یہ خوبصورت لگتا ہے یہ بھی پسند ہے، پر اگر اس میں نیت تکبر کی ہوئی شب برات میں بھی بخشش نہیں ملے گی۔ ولا قرض، بات صرف کپڑا لٹکانے کی نہیں، ہر متکبر کی ہے، اچھی گھڑی پہنی بات نہیں کرتا، سیدھے منہ سے سلام نہیں لیتا، اچھی گاڑی سے اترایا، لینڈ کروزر، پراڈو، پتہ نہیں کیا کیا، مرسیڈیز اور رولز رائس، ان گاڑیوں سے اترایا اور آدھے ہاتھ سے سلام لے رہا ہے جیسے باقی 1.5 ہاتھ آپ کا ٹوٹا ہوا ہو، تو تکبر کی دلیل ہے۔ اور لوگ ملتے ہیں دور سے سلام یوں کر کے ہاتھ ہلاتا ہے، قریب آتے ہیں جان چھڑاتا ہے، تکبر کی دلیل ہے۔ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، چاہے آپ سیاسی لیڈر ہیں، چاہے آپ مذہبی لیڈر ہیں، چاہے آپ مقبول عوام ہیں، چاہے آپ مشہور زمانہ ہیں، آپ جو بھی ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جہنمی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ اور اگلی بات، ولا الی عاقب لوالدیہ، والدین کا باغی اور نافرمان، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ گریبانوں میں جھانکو، غور کرو کہ ہم میں سے کون کون ماں باپ کا گستاخ ہے، ہم میں سے کون کون ماں یا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ہم میں سے کون کون والدین کے جائز باتیں نہیں مانتا۔ اس میں تو 80 to 90% مجرم ہیں ہم لوگ، ہم پرواہ نہیں کرتے، والدین کی کیئر نہیں کرتے، ہم انہیں جبکہ اتھارٹی اللہ نے انہیں دی ہے اور ہم انہیں اتھارٹی بھی نہیں دیتے۔
کتنی زیادتی کی بات ہے، کتنے جرم کی بات ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ جرم ہے جب بدتمیزی سے کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں یا اپنے باپ کی نظروں میں نظر ڈال کر آگے سے جواب دے رہا ہوتا ہے، یا پھر بیٹی جواب دے رہی ہوتی ہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے ایسے انسان پر، اگرچہ وہ خود بوڑھا ہو، اگرچہ وہ خود تہجد گزار ہو۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہاں نیک لوگوں کو معافی ہے، نہ نہ نہ، یہاں آپ حاجی صاحب ہیں، آپ حافظ صاحب ہیں، آپ قاری صاحب ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ ہر سال رمضان میں عبادتوں کے لیے جاتے ہیں، آپ کسی پیر صاحب کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کسی علامہ صاحب کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کوئی پیر جاتے ہیں، آپ بہت بڑی محفل نات سے جاتے ہیں، یا پھر آپ دنیا دار ہیں، یا آپ بزنس مین ہیں، یا آپ کا دسترخوان چلتا ہے، یا پھر آپ بہت نیکوکار لوگ ہیں، پر اگر آپ ماں باپ کے گستاخ ہیں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ جہنمی ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ آپ کی توبہ شب برات بخشش کی رات بھی قبول نہیں کرنے والا جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کر لو گے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، فرمان حق ہے، حدیث نمبر بتا چکا آپ کو۔ تو اس لیے غور کیجئے، ماں باپ کو منا لیجئے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیجئے، دلوں سے بغض نکال دیجئے، اللہ کے لیے سب کچھ کر لیجئے، اللہ کے لیے۔ آپ نے بغض پال رکھا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا نقصان ہے۔ آپ رشتوں کو قطع کرتے ہیں، کسی کا تو نقصان ہوتا ہی ہے، پر اپنی عزت ختم کرتے ہیں، اپنے والدین کی بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر بھی آپ اپنی زندگی کے اندر صرف روڑے نہیں، صرف پتھر نہیں، صرف رکاوٹیں نہیں، بلکہ پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں رکاوٹوں کے، جو کبھی نہیں ہٹنے والے ہیں۔ خوشبخت بدبخت ہو جاتا ہے والدین کا نافرمان ہو کر۔ اور آگے فرمایا وَلَا إِلَىٰ مُدْهِنِ خَمْرٍ، اور وہ شخص جو لگاتار ریگولر ڈرنکر، جو لگاتار شراب پیتا ہے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لگاتار ریگولر ڈرنکر کی بات ہو رہی ہے، جس سے خطا ہو اور وہ معافی مانگ لے، اس رات وہ بھی بخشا جائے گا۔ جس سے پھر خطا ہو، پھر معافی مانگ لے، پھر بھی وہ بخشا جائے گا۔ حتیٰ کہ دن میں خدا نخواستہ 70 بار آپ سے خطا ہو اور پھر بھی وہ معافی مانگ لے، اور وہ کہے کہ نہیں نہیں یہ جائز ہے، میں پی لوں گا، کچھ نہیں ہوتا، دلائل دے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی معافی نہیں ہے۔ جو توبہ کرنے کی نیت کرے اور توبہ کر لے اور چھوڑے، اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرما دے گا۔ اب غور کریں وہ نوجوان جو یونیورسٹیز کے اندر اور اداروں کے اندر، اور وہ پولیس آفیسر جو بیرک کے اندر اپنے قیدیوں کو چرس پلاتے ہیں، افیون پلاتے ہیں، نشہ دیتے ہیں بیرک کے اندر، تاکہ یہ نشے کی طرف جائیں اور ہماری جیب کھری ہو۔ یہ 2-4 واقعات ہوں تو میں یہاں بیان نہ کروں، ہزاروں واقعات ہیں۔ صرف آپ اپنے ضلع کے اگر واقعات نکالیں، صرف اسی مشن پر آپ نکل جائیں کہ کتنی بیرکوں میں کتنے نشیوں کو پولیس والے نشہ دیتے ہیں، آپ ہزاروں واقعات کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے میں پولیس کے شعبے کی تو عزت کرتا ہوں، مگر اس شعبے کے اندر جو حرام خور ہیں انہیں میں بتا رہا ہوں۔ آپ کی بخشش آج کی رات یعنی شب برات میں بھی نہیں ہوگی، توبہ کرو اس سے۔ اور وہ لوگ جو ریگولر شراب پیتے ہیں، یا پھر یونیورسٹیوں کے اندر وہ مرد اور عورتیں جو شراب بیچتے ہیں، جو افیون بیچتے ہیں، جو کوکین بیچتے ہیں، اور اس اندر جو آئس بیچتے ہیں، نوجوان نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ایلیٹ کلاس ہے یا غریب کا بچہ یا بچی ہے یونیورسٹی میں، وہ نشے کا شکار ہو گیا، وہ بدکرداری کا شکار ہو گیا، وہ کریکٹر لیس ہو چکا ہے، چاہے جو مرضی آپ کر لیں آپ اسے واپس نہیں لا سکتے، اور جب آپ لانا چاہتے ہیں تو لاکھوں روپے چاہیے، سالوں چاہیے اس عمر برباد کیے ہوئے بچے یا بچی کو جو یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اندر رہتے ہوئے غلط مجلس اور محفل کی وجہ سے وہ نشے کا شکار ہو کر اپنی عمر، اپنی ڈگری اور اپنا فیوچر برباد کر بیٹھا۔ اس لیے وہ لوگ جو ریگولر یہ کام کرتے ہیں اور اس کو بزنس ہی بنایا ہوا ہے، شب برات میں ان کی بخشش نہیں ہونے والی۔ اور وہ مرد یا عورتیں جو ریگولر زنا کرتے ہیں، ریگولر، اس رات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ خدا نہ خواستہ بطور بشر، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا بندہ ہو، خدا نہ خواستہ اگر غلطی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہو کر معافی مانگے تو شب برات میں ضرور اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آخری حدیث سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ آپ کی سنت ہے
شب برات میں قبرستان جانا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اور واضح حدیث سے ثابت ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کی معتبر کتابوں سے باقاعدہ یہ ثابت ہے. اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 اس حدیث میں قبرستان جانا سنت کے طور پر ثابت ہے اور سنن ابن ماجہ جو ہے یہ صحاح ستہ کی معتبر کتاب ہے. آخری حدیث کی کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب. کیا نام ہے؟ الترغیب غین کے ساتھ الترغیب والترہیب. اس کی حدیث نمبر ہے 98. حدیث کیا ہے؟ اس رات میں کیا ملتا ہے؟ اس رات میں خاص چیز کیا ملتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی تو ملتی ہے نا، خاص کیا ملتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من احیا اللیال الخمس، جو ان 5 راتوں میں شب بیدار ہو گیا اور اس نے عبادت کی وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جائے گی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. نمبر 1 لیلۃ الترویہ، ذی الحج کی 8ویں رات، ولیلۃ عرفہ، اور ذی الحج کی 9ویں رات، ولیلۃ النحر، اور ذی الحج کی 10ویں رات، قربانی کی رات. جو شب بیداری کرے اللہ تعالیٰ اس پر بھی جنت واجب کر دیتا ہے. ولیلۃ الفطر، چاند رات، جو شب بیداری کرے وہ بھی بخشا جاتا ہے. ولیلۃ النصف من شعبان، اور جو شب برات میں شب بیداری کرے اللہ تعالیٰ اس پر بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا خوبصورت میرے نبی کا فرمان ہے. حدیث کا دوسرا جز آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1318 ہے. آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، سیدنا مولا کائنات شاہ فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شب برات آ جائے. دیکھو شب برات کا باقاعدہ ذکر کیا نبی علیہ السلام نے اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. حدیث نمبر 1388 ہے. لہذا آپ کو پوسٹیں ملیں، آپ کو ویڈیوز ملیں، آپ کو مولوی صاحبان یا دیگر لوگ کہیں اس کی کوئی فضیلت نہیں، کہیں بیان نہیں ہوئی، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. دیکھو میں تو سنا رہا ہوں، حوالہ چاہیے فوری سینڈ کروں گا، آپ کو پورا مضمون چاہیے پوری کتاب دے دوں گا، پر اس رات کے بارے میں مشکوک مت ہونا اگر اپنا ایمان خراب کرو گے. لہذا فرمایا فقوموا لیلہا، شب برات میں رات کو قیام کرو. فقوموا لیلہا، رات کو قیام کرو. وصوموا نہارہا، اور اس کے اگلے دن روزہ رکھو. سبحان اللہ. امر کا سیدھا ہے صوموا نہارہا، اس کے دن میں روزہ رکھو. اور فرمایا اللہ رب العالمین شب برات میں مغرب سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر اگلے سورج نکلنے تک 14 سے 15 کی درمیانی رات کے اگلے سورج نکلنے تک اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے رکھتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے. کس انتظار میں؟ الا بالمستغفرن فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ اسے میں بخش دوں. الا بالمسترزقن فارزق لہ، ہے کوئی رزق میں کثرت اور برکت مانگنے والا کہ میں اسے برکت دے دوں. الا بالمبتلن فاعافیہ، ہے کوئی جو کسی بھی مشکل میں، کسی بھی دکھ میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی رنج میں، کسی بھی بیماری میں، کسی بھی ٹینشن میں مبتلا ہو تو میں اس کی ٹینشن، بیماری، دکھ، درد، مسئلہ، پرابلم دور کر دوں. فرمایا الا کذا وکذا وکذا، اسی رات اسی طرح شب برات میں ساری رات اللہ کی رحمت استدعائیں جو ہے نا وہ اعلانات کرتی رہتی ہے اور یہ بالکل اعلانات اور ندائیں کرتی رہتی ہے. اور جو بھی اس ندا کو سن کر شب برات میں عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے حتی یطلع الفجر، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین طلوع فجر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں سارے فضائل. لہذا شب برات میں، شب برات اس بار آ رہی ہے 2023 میں 7 اور 8 مارچ کی درمیانی رات، یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات. اس رات میں خوب عبادت کرو. وہ یہاں پر میں دوں گا جناب مؤذن صاحب کو، میں ایک چارٹ دے دوں گا یا پھر حاج صاحب کو دے دوں گا. یہ چارٹ کو کاپی کروا کے یہاں لگا بھی دیں گے، بانٹ بھی دیں گے.
آپ کو یہاں سے باقاعدہ طور پر عبادات کا پورا چارٹ مل جائے گا، وہ عبادات ضرور کیجیے گا۔ اور آپ کی اسی مسجد میں قرآن مقدس پڑھنے والے بچوں کو باقاعدہ طور پر اپریشیٹ کیا جائے گا، اور پھر لنگر کا اہتمام بھی ہوگا، یہاں پر شب بیداری بھی کروائی جائے گی، اور 10 بجے جو ہے نا وہ صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہے۔ لہذا آپ احباب اس مسجد میں تشریف لائیں اور عبادت بھی کریں اور اس رات کو خوب منائیں۔ اللہ رب العالمین 1 بجے استاد جی صلاۃ التسبیح ہوگی تو پھر سحر انشاءاللہ کرائیں گے۔ چلو ٹائم انہوں نے مزید بتایا ہے، 1 بجے صلاۃ التسبیح ہوگی اور اس کے بعد سحری ہوگی اور پھر رات مکمل ہوگی۔ تو تمام احباب اس میں باقاعدہ شرکت کریں اور اپنے گھروں میں بھی باقاعدہ اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ یہ عین آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، عین قرآن کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ شب بارات میں ہم میں سے ہر ایک کی ہر دعا قبول کرے، ہر معافی قبول کرے، ہر دکھ مٹا دے اور دونوں جہانوں کی عزتیں عطا کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔